بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو پیدا کیا اور اپنی حکمت سے اس میں چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، ان تمام کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج کی گردش ایک زاویے میں رکھی جس سے کل 12 مہینے وجود میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اور فرمایا کہ کل 12 مہینے ہوں گے سال کے، اور ان 12 مہینے کا وجود اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا منہا 4 حرم، لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ بخاری شریف میں نبی علیہ السلام نے احترام والے کون کون سے مہینے ہیں اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی حجہ۔ مطلب یہ ہے محترم ہونے کا کہ ان 4 مہینوں میں اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ اگر کسی اوقات کو کسی بعض اوقات پر فضیلت ہے، جیسے جمعہ کا دن ہے، باقی دنوں کے مقابلے میں جمعہ کے دن کی اور فضیلت ہے، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ جمعہ کے دن میں اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آگے جو آیت ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان 4 مہینوں میں نافرمانی مت کرو۔ تو پھر ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ کیا باقی 8 مہینے میں نافرمانی کرے؟ نہیں، ان 4 مہینوں میں بھی اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو، اور باقی 8 مہینوں میں بھی اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو۔ اسی طریقے سے ان 4 مہینوں میں نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 4 مہینوں میں نیک اعمال کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں نیک اعمال کرنے کی وجہ سے ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر ان 4 مہینوں میں کوئی گناہ بھی کرتا ہے تو گناہ کا وبال اور گناہ سے ملنے والا عذاب بھی بڑھ جائے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ محترم ہونا، چاہے محرم الحرام ہو، رجب ہو، ذی قعدہ ہو یا ذی الحجہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی تجلیات کی وجہ سے ہے، نہ کہ کسی کی پیدائش یا حیات کا رہنے سے ہوتا ہے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے حضرت ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔
کسی صحابی نے کہا کہ انتقال کا صدمہ اتنا شدید ہے کہ آج سورج بھی بے نور ہو گیا۔ تو چونکہ یہ عقیدے کی بات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھیے سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، نہ تو اس پر کسی کی وفات کا اثر پڑتا ہے نہ کسی کی پیدائش کا۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ ہے اور یہ احترام والا مہینہ ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب معاشرے میں اس مہینے کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں اگر غور کریں گے تو دیکھنے کو ملے گا کہ لوگ آج افراط و تفریط کا شکار ہے، یعنی حد سے آگے بڑھ چکا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ یعنی محرم کا مہینہ اس لیے بابرکت والا ہے کیونکہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ بے برکت کا مہینہ ہے کیونکہ اس میں شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیش آیا۔ تو شروع میں ہم نے یہ کہا کہ کسی واقعے سے کسی بھی مہینے کی یا کسی بھی اوقات کی بھی برکتی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کہیں کسی سفر سے مدینے کی طرف آتے، جب آپ کی نظر احد پہاڑ پر پڑتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ وجہ کیوں تھی؟ وجہ یہ تھی کہ دیکھیے کہیں اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر اس پہاڑ کی تلخ خیالی ان کے ذہن و دماغ میں نہ آ جائے، کیونکہ اسی احد پہاڑ کے دامن میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور خدا علیہ السلام زخمی بھی ہوئے تھے۔ تو کہیں اس پہاڑ کو لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ پہاڑ تو منحوس پہاڑ ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر فرماتے تھے۔ لہٰذا یہ جو محرم کا مہینہ ہے احترام والا مہینہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس کی فضیلت تو روز روشن کی طرح آیا ہے، جو آپ حضرات کے سامنے ہم نے بیان کیا کہ جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اس مہینے کی فضیلت ثابت ہے۔ لہذا کوئی خاص حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کر کے نہ کرے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں اور آل بیت شہید ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت بالکل بھی نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد ان مہینوں کے اندر کیا کیا کرنا چاہیے، خصوصی طور پر محرم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کے سامنے آئے گا۔